رسالہ تحفۃ الندوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی بہر دمم مدد از خدا ہمی آید کجاست اہل بصیرت کے چشم بے کشاید۔ آج 2 اکتوبر 1902 کو ایک اشتہار مجھے ملا جو حافظ محمد یوسف پینشنر کی طرف سے میرے نام پر شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ زبانی اس بات کا اقرار کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی یا رسول یا اور کوئی مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ لوگ ایسے افتراء کے ساتھ جس سے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود تھا 23 برس تک جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بعثت کا کامل زمانہ ہے زندہ رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر حافظ صاحب اسی اشتہار میں لکھتے ہیں کہ ان کے اس قول کی تائید میں ان کے ایک دوست ابو اسحاق محمد دین نام نے قتل الوطین نام ایک رسالہ بھی لکھا تھا، جس میں مدعیان کاذب کے نام ما مدت دعویٰ تاریخی کتابوں کے حوالے سے درج ہیں۔ ماحصل اس تمام تقریر کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو قرآن شریف کی آیت لا تقولا پر ایمان نہیں ہے اور نہ لانا چاہتے ہیں، اور نہ آیت وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ پر ان کا عقیدہ ہے، اور نہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ رسالہ قتل الوطین قرآن شریف کی ان آیتوں کو رد کر چکا ہے، اور ان کے نزدیک گویا یہ تمام آیتیں جیسا کہ وقد خابا من افترا اور جیسا کہ آیت ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون اور جیسا کہ آیت فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، یہ سب منسوخ شدہ ہیں جو اب واجب العمل نہیں۔ اور پھر ان آیتوں میں سے وہ بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی بعض باتیں میری طرف بناوٹ سے منسوب کر دیتا تو میں اسے پکڑتا اور اس کی رگے جان قطع کر دیتا۔ گویا یہ تمام آیات رسالہ قتل الوطین سے رد ہو گئیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام وعید خدا تعالیٰ کے جو اوپر کی تمام آیتوں میں مفتریوں کے متعلق ہیں یہ بالکل خلاف واقعہ باتیں تھیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام اگر نعوذ باللہ افتراء کرنے والے ہوتے تب بھی بقول حافظ صاحب ہلاک نہ کیے جاتے۔ تو گویا خدا کی گورنمنٹ میں مفتریوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، اور وہاں ہر ایک فریب چل جاتا ہے۔ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں جبکہ حافظ صاحب کے نزدیک جھوٹے پیغمبروں کی بھی اس قدر تائید ہو سکتی ہے کہ باوجود دشمنوں کی جان توڑ کوششوں کے وہ اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں کہ اپنے دین کو زمین پر جما دیں، تو اس اصول سے سچے نبی سب خاک میں مل گئے اور جھوٹ اور سچ میں سخت گڑبڑ پڑ گیا، اور ظاہر ہے کہ ہزاروں دشمنوں کے صدہا بد ارادوں اور فریبوں اور کوششوں کے مخالف ایک مامور کو زندہ رکھنا اور دین کو زمین پر جما دینا یہ خدا تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے جو سچے اور کامل نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ پس جبکہ اس معجزے میں جھوٹے پیغمبر بھی شریک ہیں تو اس صورت میں معجزہ بھی قابل اعتبار نہ رہا، اور سچے نبی کی سچائی پر کوئی علامت قاطعہ باقی نہ رہی۔ واہ حافظ صاحب، آپ نے اسلام کا ہی خاتمہ کیا، حافظ ہوں تو ایسے ہوں۔ پھر اصل عبارت ہے، اور یہ امکان باقی رہتا ہے کہ اگر خدا پر کوئی نبی افتراء بھی کرتا تو دنیا کی زندگی میں اس کے لیے کوئی عذاب نہ تھا۔ گویا خدا کے قانون سے انسانی گورنمنٹ کے قانون بڑھ کر ہیں کہ ان میں جھوٹی دستاویز بنانے والے 10 بدس پکڑے جاتے اور سزا پاتے ہیں۔ اس جگہ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تکمیل تک جو 23 برس کی مدت تھی مہلت ملنا، اور مخالفانہ کوششوں سے جو ہلاک کرنے کے لیے تھیں محفوظ رہنا، اور زندگی پوری کر کے خدا کے حکم کے ساتھ جانا، جیسا کہ میرے لیے بھی 80 برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے جب تک میں سب کچھ پورا کر لوں۔ یہ باتیں حافظ صاحب کی نظر میں معجزے کے رنگ میں نہیں ہیں، اور نہ ایسی پیش گوئیوں کے پورا ہونے سے کوئی شخص صادق سمجھا جاتا ہے۔ غرض کیا میں اور کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب کے مذہب کی روح سے اس حفاظت اور عصمت الہی کو اپنی سچائی کی دلیل نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ کاذب بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، مگر اس طرح پر تو قرآن شریف کا تمام بیان غلط ٹھہرتا ہے، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک مفتری پکڑا جائے گا، ذلیل ہوگا، ہلاک ہوگا اور فلاح نہیں پائے گا، اور انسانی عقل بھی یہی قبول کرتی ہے کہ کذاب جو خدا کے سلسلے کو عمدن تباہ کرنا چاہتا ہے ہلاک ہونا چاہیے۔ یہی بیان جا بجا خدا کی پہلی کتابوں میں بھی ہے، مگر حافظ صاحب کا مقولہ ہے
کہ بہتوں نے جھوٹی وحی اور جھوٹی نبوت کے دعوے کیے اور ان دعووں کا سلسلہ 30 برس تک جاری رکھا اور اپنی نبوتوں پر اصراری رہے اور اپنا سلسلہ جھوٹی وحی پیش کرنے کا آخر دم تک نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اسی کفر پر مر گئے اور خدا نے ان کی عمر اور کام میں برکت دی اور کوئی عذاب نہ کیا، اور نہ ثابت ہو سکا کہ کبھی انہوں نے توبہ کی اور کبھی ان کی توبہ ملک میں شائع ہو کر لوگوں کو ان کے دوبارہ مسلمان ہونے کی خبر ہوئی۔ اور حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا ثبوت رسالہ قط الوتین میں بخوبی لکھا گیا ہے۔ اور حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میں انعام کا 500 روپیہ لینا نہیں چاہتا، اس کے عوض یہ چاہتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کے سالانہ جلسے میں جو ابتدا 9 اکتوبر 1902 سے بمقام امرتسر منعقد ہوگا، جس میں ہندوستان کے مشاہیر علماء شریک ہوں گے، مرزا صاحب یعنی یہ عاجز یہ اقرار لکھ دیں کہ جو نظائر پیش کی گئی ہیں یعنی رسالہ قط الوتین میں، اگر مقرر کردہ حکم کے نزدیک یعنی ندوہ کے علماء کے نزدیک محق امتحان پر پوری اتریں، یعنی ندوہ نے قبول کر لیا ہو کہ جس عمر کو ابتدائے وحی سے میں نے پایا ہے اور جس انکشاف سے اور پورے زور اور یقین سے خدا کی وحی پر میرا دعویٰ ہے، اور میں نے جس طرح ہزارہا کلمات خدا تعالیٰ کی وحی کے اپنی نسبت لکھے ہیں اور دنیا میں مشہور کیے ہیں، ایسا ہی ان لوگوں نے مشہور کیے تھے اور خدا پر افتراء کیا تھا، پھر وہ ہلاک نہ ہوئے بلکہ میرے جیسی ان کی بھی جماعت ہو گئی، تو ایسی صورت میں مجھے اس مجلس میں توبہ کرنی چاہیے۔ میں قبول کرتا ہوں کہ ندوہ کے علماء اگر ان کو خدا نے بصیرت دی ہے اور تقوی اور انصاف بھی ہے اور پورا غور کرنے کے لیے وقت بھی ہے، تو ضرور وہ میرے بیان اور حافظ صاحب کی قط الوتین کو دیکھ کر سچا فتویٰ دے سکتے ہیں، مگر میں ندوہ کے پاس امرتسر میں آ نہیں سکتا کیونکہ میرا ان لوگوں پر حسن ظن نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نہ تو ان لوگوں کو متقی سمجھتا ہوں، آئندہ اگر خدا کسی کو متقی کر دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ عارف حقائق قرآن خیال کرتا ہوں، کیونکہ یہ امر لا یمسہ الا المطہرون پر موقوف ہے۔ پھر میں ان کا حکم ہونا کس وجہ سے منظور کروں؟ ہاں، اگر چند منتخب مولوی ان میں سے بطور طالب حق قادیان میں آ جاویں تو میں زبانی ان کو تبلیغ کر سکتا ہوں، ورنہ خدا کا کام چل رہا ہے، کوئی مخالف اس کو روک نہیں سکتا۔ مخالف سے فتویٰ لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں، البتہ ہم حافظ صاحب کے اس اشتہار سے ندوہ کے لیے ایک موقع تبلیغ کا نکالتے ہیں۔ حافظ صاحب یاد رکھیں کہ جو کچھ رسالہ قط الوتین میں جھوٹے مدعیان نبوت کی نسبت بے سروپا حکایتیں لکھی گئی ہیں، وہ حکایتیں اس وقت تک ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعوے پر اصرار کیا اور توبہ نہ کی۔ اور یہ اصرار کیوں کا ثابت ہو سکتا ہے؟ جب تک اس زمانے کی کسی تحریر کے ذریعے سے یہ امر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اسی افتراء اور جھوٹے دعوی نبوت پر مرے اور ان کا کسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا اور نہ وہ قبرستان مسلمانوں میں دفن کیے گئے۔ اور ایسا ہی یہ حکایتیں ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ ان کی تمام عمر کے مفتریات جن کو انہوں نے بطور افتراء خدا کا کلام قرار دیا تھا وہ اب کہاں ہیں، اور ایسی کتاب ان کی وحی کی کس کس کے پاس ہے، تا اس کتاب کو دیکھا جائے کہ کیا کبھی انہوں نے کسی قطعی یقینی وحی کا دعویٰ کیا اور اس بنا پر اپنے تئیں ذلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ ٹھہرایا ہے اور اپنی وحی کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی وحی کے مقابل پر من جانب اللہ ہونے میں برابر سمجھا ہے، تا تقولا کے معنی اس پر صادق آویں۔ حافظ صاحب کو معلوم نہیں کہ تقولا کا حکم قطع اور یقین کے متعلق ہے۔ بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح موعود ماننا واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے، کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اس کو رد کر دیا۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں، اور میری تصدیق کے لیے خدا نے 10,000 سے بھی زیادہ نشان دکھلائے ہیں، قرآن نے میری گواہی دی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے، پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور میرے لیے آسمان نے بھی گواہی دی اور زمین نے بھی، اور کوئی نبی نہیں جو میرے لیے گواہی نہیں دے چکا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ میرے 10,000 نشان ہیں، یہ بطور کفایت لکھا گیا، ورنہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک سفید کتاب 1000 جز کی بھی کتاب ہو اور اس میں اپنے دلائل صدق لکھنا چاہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہو جائے گی اور وہ دلائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے این یکو کاذبن فعلیہ کاذبہ وَإِن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یعنی اگر یہ جھوٹا ہوگا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تباہ ہو جائے گا اور اس کا جھوٹ ہی اس کو ہلاک کر دے گا، لیکن اگر سچا ہے تو پھر بعض تم میں سے اس کی پیش گوئیوں کا نشانہ بنیں گے اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس دارالفنا سے کوچ کریں گے۔ اب اس معیار کی روح سے جو خدا کے کلام میں ہے مجھے آزماؤ اور میرے دعوے کو پرکھو۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان مولوی صاحبوں نے میرے تباہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا؟ کفرنامہ تیار کرتے کرتے ان کے پیر گھس گئے، گالیوں کے اشتہار شائع کرتے کرتے شیعوں کو بھی پیچھے ڈال دیا، میرے پر خون کے مقدمات بنائے گئے اور کئی دفعہ فوجداری الزاموں کے نیچے رکھ کر مجھے عدالت تک پہنچایا گیا۔ میری طرف آنے والوں پر وہ سختی کی گئی کہ بجز صحابہ کی اس زندگی کے جب مکے میں تھے، دنیا میں اس توہین اور تحقیر اور ایذاء کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ بعض میرے متعلقین غیر ممالک کے انہی ممالک میں قتل کیے گئے۔ غرض اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرے معدوم کرنے کے لیے اور لوگوں کو میری طرف آنے سے منع کرنے کے لیے ناخنوں تک زور لگایا گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا۔ بہت سے بے حیائی کے کام بھی انہی مولویوں میں سے بعض سے ظہور میں آئے، میرے پر جھوٹی مخبریاں بھی کی گئیں اور خام خواہ گورنمنٹ کو خلاف واقعہ باتوں کے ساتھ اکسایا گیا۔ مگر کچھ خبر ہے کہ اس کا نتیجہ آخر کار کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ میں ترقی کرتا گیا۔ جب یہ لوگ میری تکفیر اور تکذیب کے لیے کھڑے ہوئے اور خود بخود پیش گوئیاں کی کہ جلد تر ہم اس شخص کو نابود کر دیں گے، اس وقت میرے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہ تھی، بلکہ صرف چند آدمی تھے جن کو انگلیوں پر گن سکتے تھے۔ بلکہ براہین احمدیہ کے زمانے میں جب براہین احمدیہ چھپ رہی تھی میں صرف اکیلا تھا۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک بھی تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے 50 سے زیادہ پیش گوئیوں میں مجھے خبر دی تھی کہ اگرچہ تو اس وقت اکیلا ہے مگر وہ وقت آتا ہے جو تیرے ساتھ ایک دنیا ہوگی، اور پھر وہ وقت آتا ہے جو تیرا اس قدر عروج ہوگا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، کیونکہ تو برکت دیا جائے گا۔ خدا پاک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ تیرے سلسلے کو اور تیری جماعت کو زمین پر پھیلائے گا اور انہیں برکت دے گا اور بڑھائے گا اور ان کی عزت زمین پر قائم کرے گا جب تک کہ وہ اس کے عہد پر قائم ہوں گے۔ اب دیکھو کہ براہین احمدیہ کی ان پیش گوئیوں کا جن کا ترجمہ لکھا گیا وہ زمانہ تھا جبکہ میرے ساتھ دنیا میں ایک بھی نہیں تھا، جبکہ خدا نے مجھے یہ دعا سکھلائی کہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا الہامی براہین میں درج ہے۔ غرض اس وقت کے لیے تو براہین احمدیہ خود گواہی دے رہی ہے کہ میں اس وقت ایک گمنام آدمی تھا، مگر آج باوجود مخالفانہ کوششوں کے 1 لاکھ سے بھی زیادہ میری جماعت مختلف مقامات میں موجود ہے۔ پس کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں کہ میری مخالفت اور میرے گرانے میں ہر قسم کے فریب خرچ کیے، منصوبے کیے، مگر یہ سب مولوی اور ان کے رفیق چھوٹے بڑے سب کے سب نامراد رہے۔ اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر معجزے کی تعریف ندوہ کے جبہ پوش خود ہی کریں کہ کس چیز کا نام ہے۔ اگر میں صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں، اگر قرآن سے ابن مریم کی وفات ثابت نہیں تو میں جھوٹا ہوں، اگر حدیث معراج نے ابن مریم کو مردہ روحوں میں نہیں بٹھا دیا تو میں جھوٹا ہوں، اگر قرآن نے سورہ نور میں نہیں کہا کہ اس امت کے خلیفے اسی امت میں سے ہوں گے تو میں جھوٹا ہوں، اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اے فانی انسانوں، ہوشیار ہو جاؤ اور سوچو کہ بجوز اس کے معجزہ کیا ہوتا ہے کہ اس قدر مخالفوں کے جنگ و جدل کے بعد
آخر براہین احمدیہ کی وہ پیش گوئیاں سچی نکلیں جو آج سے 22 برس پہلے کی گئی تھیں۔ تم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں ایک فرد انسان بھی میرے ساتھ تھا، مگر اس وقت اگر میری جماعت کے لوگ ایک جگہ آباد کیے جاویں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شہر امرتسر سے بھی کچھ زیادہ ہوگا۔ حالانکہ براہین کے زمانے میں جب یہ پیش گوئی کی گئی میں صرف اکیلا تھا، پھر اگر مولویوں کی مزاحمت درمیان نہ ہوتی تو براہین احمدیہ کی پیش گوئی پر دوہرا رنگ نہ چڑھتا، لیکن اب تو مولویوں اور ان کے تابع داروں کی مخالفانہ کوششوں نے اس اعجاز پر دوہرا رنگ چڑھا دیا، اور بجائے اس کے کہ حسب مضمون ان یکو کاذبن فعلیہ کذبہ مجھے صرف صادق ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مقرر کردہ علامت سے بریت مل جاتی، اب تو اس کے علاوہ براہین احمدیہ کی عظیم الشان پیش گوئیاں جو اس زمانے سے 20-22 برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں وہ پوری ہو گئیں، اور ہزارہا اہل فضل و کمال میرے ساتھ ہو گئے۔ اب دوسرا جز اس آیت کا دیکھو، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، یہ معیار بھی کیسا اعجازی رنگ میں پورا ہوا۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی مہین من ارادہ احانتک، ہر ایک شخص جو تیری احانت کرے گا وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی احانت نہ دیکھ لے۔ اب مولویوں سے پوچھ لو کہ انہوں نے میرے مقابر پر خدا کے حکم سے کوئی ذلت بھی دیکھی ہے یا نہیں۔ اب کون میری توہین کرنے والا بول سکتا ہے کہ قرآن کی یہ پیش گوئی جو یصبکم بعض الذی یعدکم ہے میری تائید کے لیے ظہور میں نہیں آئی، بلکہ قرآن شریف نے بعض کے لفظ سے جتلا دیا کہ وعید کی پیش گوئی کے لیے بعض کا نمونہ کافی ہے، اور اس جگہ نمونے تھوڑے نہیں۔ کیا مخالفوں کی اس میں کچھ تھوڑی ذلت ہے کہ غلام دستگیر اپنی کتاب فتح رحمانی میں یعنی صفحہ 27 میں میرے پر عام لفظوں میں بددعا کر کے، یعنی فریقین میں سے کاذب پر بددعا کر کے خود ہی چند روز کے بعد مر گیا۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، دیکھو کہ کیا یہ معجزہ نہیں کہ جس مولوی نے مکے کے بعض نادان ملانوں سے میرے پر فتویٰ کفر کا لکھوایا تھا وہ مباہلہ کر کے خود ہی مر گیا۔ پھر اصل عبارت ہے، محمد حسن بھیم نے اپنی تحریر میں لعنت اللہ علی الکاذبین کا لفظ میرے مقابل پر بولا، وہ کتاب پوری نہ کرنے پایا کہ سخت عذاب سے مر گیا۔ پیر مہر علی شاہ نے اپنی کتاب میں میرے مقابل پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا، وہ معن جرم سرقہ میں اس طرح گرفتار ہوا کہ اس نے ساری کتاب محمد حسن مردہ کی چرا لی اور کہا کہ میں نے بنائی ہے، اور جھوٹ بولا اور اس کا نام سیف چشتیائی رکھا۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، مہر علی نے محمد حسن مردہ کی نکتہ چینی پر بھروسہ کر کے یہ جاہلانہ الزام میرے پر لگایا کہ عرب کی بعض مشہور مثالیں یا فقرے جو مقامات حریری وغیرہ نے بھی نقل کیے ہیں وہ بطور اقتباس میری کتاب میں بھی پائے جاتے ہیں جو 2-3 سطر سے زیادہ نہیں۔ گویا اس نادان کی نظر میں یہ چوری ہوئی، سو اس وقت ضرور تھا کہ وہ پیش گوئی اپنا چہرہ دکھلاتی کہ انی مہین من ارادہ احانتک، لہٰذا وہ ایک ساری کی ساری کتاب کا چور ثابت ہوا اور جھوٹ بولا اور غلط نکتہ چینی کی پیروی کی، اور متنبع نہ ہو سکا کہ یہ غلط ہے۔ اس طرح وہ 3 سنگین جرموں میں پکڑا گیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ پھر اصل عبارت ہے، اور پھر تیسری مصیبت یہ کہ محمد حسن مردہ نے جس قدر میری کتاب اعجاز المسیح پر جرا خیال کیا تھا وہ جرا بھی سارا غلط ثابت ہوا۔ اس نے ابھی نظر ثانی نہیں کی تھی کہ وہ مر گیا۔ اس نادان نے جو عربی سے بے بہرا ہے اس تمام جرا کو سچ سمجھ لیا۔ اب بتلاؤ کہ یہ بھی ایک قسم کی موت ہے یا نہیں کہ کتاب کا مسودہ چرایا اور وہ چوری پکڑی گئی، اور پھر گدی نشین ہو کر سری جھوٹ بولا کہ یہ کتاب میں نے بنائی ہے، اور پھر جو کچھ چرایا وہ ایسی غلطیاں تھیں کہ گویا نجاست تھی۔ کیا اس عذاب سے عذاب جہنم زیادہ ہے؟ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، مہر علی کی یہ چوری اور پھر جہالت سے غلطیوں پر بھروسہ کرنا اور نادانی سے ابن مریم کو زندہ قرار دینا وغیرہ امور جو سراسر جہل اور نادانی کے تقاضے سے اس سے صادر ہوئے، اس کے بارے میں میری طرف سے ایک زبردست کتاب تالیف ہو رہی ہے جس کا نام نزول المسیح ہے۔
جس سے تنبور چشتیائی پاش پاش ہو کر اس میں صرف گرد و غبار رہ جائے گی جو مہر علی کی آنکھوں پر پڑے گی اور اس کی زندگی کو تلخ کر دے گی۔ یہ کتاب 11 جز تک چھپ چکی ہے۔ پھر اصل عبارت ہے، پھر حافظ صاحب کی خدمت میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے توبہ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بفرض محال کوئی کتاب الہامی مدعی نبوت کی نکل آوے جس کو وہ قرآن شریف کی طرح، جیسا کہ میرا دعویٰ ہے، خدا کی ایسی وحی کہتا ہو جس کی صفت میں لا ریبہ فی ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، اور پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر توبہ کے مرا اور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا اور کسی عذاب سے ہلاک نہ ہوا، تو صرف اسی قدر سے کوئی کاذب مدعی نبوت میرے برابر نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ میری تائید میں معجزات بھی ہیں۔ اور بائیں ہمہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حافظ صاحب کوشش کرتے کرتے دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں یا کسی اور ابو اسحاق محمد دین سے ایک اور 1000 رسالہ قتل الوطین کا تصنیف بھی کرا لیں اور گو ایسا شخص اپنے لیے خودکشی پسند کر کے قتل الوطین ہی کر لے، مگر پھر بھی حافظ صاحب کے نصیب نہ ہوگا کہ جس طرح میں تقریباً 23 برس سے اپنی وحی برابر آج کے دن تک شائع کرتا رہا ہوں، اسی طرح اس کی مسلسل 23 برس کی وحی کا مجموعہ پیش کر سکیں جس پر اس نے میری طرح قسم کھا کر بیان کیا ہو کہ یہ وحی یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، جیسا کہ میں اپنی کتابوں میں یہی الفاظ اپنی نسبت لکھ چکا ہوں۔ یہ تو ایک ادنے درجے کی بات ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ میرا موازنہ کیا جائے، مگر میں تو اس سے بڑھ کر اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ 1000 معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں جن کے 1000 گواہ ہیں، اور قرآن شریف میرا مصدق ہے۔ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ مقابلے کے وقت ان ثبوتوں کو کسی قاضی پیش کردہ کی نسبت آپ سے طلب کروں؟ بھلا بتائیں کہ میرے بغیر کس کے لیے بموجب حدیث دار قطنی کے کسوف خسوف ہوا؟ کس کے لیے بموجب احادیث صحیحہ کے تعاون پڑی؟ کس کے لیے ستارہ ذو سنین نکلا؟ کس کے لیے لیکرام وغیرہ کے نشان ظاہر ہوئے؟ لیکن ندوۃ العلماء اگر اپنے تئیں اسم بامسمہ کرنا چاہے تو اب اس کی اپنی ذاتی ہدایت کے لیے خواہ حافظ صاحب اس سے کچھ حصہ لیں یا نہ لیں، اس قدر بھی کافی ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب سے تو ایسے مدعیان نبوت کا حلفاً ثبوت مانگے جن کی وحی کاذب کا قرآن شریف کی طرح 23 برس تک برابر سلسلہ جاری رہا، اور ان سے ثبوت مانگے کہ کہاں انہوں نے قسم کے ساتھ بیان کیا کہ ہم در حقیقت نبی ہیں اور ہماری وحی قرآن کی طرح قطعی یقینی ہے، اور یہ بھی ثبوت مانگے کہ کیا وہ لوگ اس زمانے کے مولویوں کے فتووں سے کافر ٹھہرائے گئے تھے یا نہیں، اور اگر نہیں ٹھہرائے گئے تو اس کی کیا وجہ؟ کیا ایسے مولوی فاسق فاجر تھے یا نہیں جنہوں نے دین میں ایسی لاپرواہی ظاہر کی؟ اور یہ بھی ثبوت مانگے کہ ایسے لوگ کن قبروں میں دفن کیے گئے، کیا مسلمانوں کی قبروں میں یا علیحدہ اور اسلامی سلطنت میں قتل ہوئے یا امن سے عمر گزاری؟ اور یہ بھی ثبوت مانگے کہ ایسے لوگ کن قبروں میں دفن کیے گئے، کیا مسلمانوں کی قبروں میں یا علیحدہ اور اسلامی سلطنت میں قتل ہوئے یا امن سے عمر گزاری۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، اسلام کی سلطنت میں ثبوت دینے میں یہ کافی نہیں کہ ایسا شخص جو مدعی نبوت تھا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور نہ اس کا جنازہ پڑھا گیا، بلکہ کافی ثبوت کے لیے یہ ثابت کرنا بھی ہوگا کہ وہ قتل بھی کیا گیا کیونکہ وہ مرتد تھا۔ لیکن حافظ صاحب اگر یہ ثبوت دے دیں تو گویا جس امر سے بھاگتے تھے اسی کو قبول کر لیں گے۔ پھر اصل عبارت ہے، حافظ صاحب سے تو یہ ثبوت طلب کیا جائے اور پھر میرے معجزات اور دیگر دلائل نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے طلب ثبوت کے لیے بعض منتخب علماء ندوہ کے قادیان میں آویں اور مجھ سے معجزات اور دلائل یعنی نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کا ثبوت لیں۔ پھر اگر سنت انبیاء علیہ السلام کے مطابق میں نے پورا ثبوت نہ دیا تو میں راضی ہوں کہ میری کتابیں جلائی جائیں، لیکن اس قدر محنت اٹھانا بڑے باخدا کا کام ہے۔ ندوہ کو کیا ضرورت جو اس قدر سرد درد اٹھاوے، اور کون سا فکر آخرت ہے تا خدا سے ڈرے؟ مگر ندوہ کے علماء ایک ایک کر کے یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، موتیں پکار رہی ہیں، اور جس لہو و لعب میں وہ مشغول ہو رہے ہیں
جس کا نام وہ دین رکھتے ہیں، خدا آسمان پر دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ دین نہیں ہے۔ وہ ایک چھلکے پر راضی ہیں اور مغز سے بے خبر ہیں۔ یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں بلکہ بدخواہی ہے۔ کاش اگر ان کی آنکھیں ہوتیں تو وہ سمجھتے کہ دنیا میں بڑا گناہ کیا گیا کہ خدا کے مسیح کو رد کر دیا گیا۔ اس بات کا ہر ایک کو مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ اور حافظ صاحب مجھے ڈراتے ہیں کہ تم اگر امرتسر میں نہ آئے تو اپنے دعوے میں تمام دنیا میں کاذب سمجھے جاؤ گے۔ اے حافظ صاحب، دنیا کس کی ہے، خدا کی یا آپ کی؟ آپ